علی المرتضیٰ شیر خدا پانی لے کر آئے، لیکن باغیوں نے پانی قصر خلافت میں نہ پہنچانے دیا، مشکیزے کو چھین لیا، لے کر پھاڑ دیا۔ عثمان غنی کو حالت پیاس میں شہادت نصیب ہوئی۔ گویا کہ جب آپ کو پیاس کی شدت بے قرار کرتی تھی، آپ تلاوت کلام پاک شروع کر دیتے تھے، طبیعت کو سکون آ جاتا تھا۔ عثمان پیاسا ہے مگر نماز پڑھ رہا ہے، عثمان پیاسا ہے مگر تہجد پڑھ رہا ہے، عثمان پیاسا ہے مگر قرآن پڑھ رہا ہے، عثمان پیاسا ہے مگر عبادت کر رہا ہے، عثمان پیاسا ہے مگر سجدے بھی کر رہا ہے۔ گرامی قدر، ان حالات میں باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر زندگی گویا اجیرن کر دی، عرصہ حیات تنگ کر دیا، تو علی المرتضیٰ شیر خدا نے اپنے فرزندان، اپنے شہزادوں کو، حسن کو بھی حسین کو بھی رضی اللہ عنہما، عثمان غنی کے گھر کے دروازے پر کھڑا کر دیا اور حکم دیا کہ جب تک میں نہ کہوں دروازے پر پہرا دینا ہے، اور خبردار باغیوں کو اندر نہیں آنے دینا۔ حضرات حسنین کریمین اپنے والد گرامی کا حکم پا کر فوراً روانہ ہو گئے، عثمان غنی کے گھر کا دروازے کا پہرا دینے لگے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں، سارع الیہ جماعت من ابناء الصحابہ من امر آبائہم عن الحسن والحسین وعبد اللہ ابن زبیر وکانا امیر الدار وعبد اللہ ابن عمر۔ اصحاب رسول کے صاحبزادوں کی ایک جماعت اپنے آبا کے حکم سے دروازے پر پہنچی، کثرت عثمانیہ پر، قصر عثمانیہ پر پہنچے، مثلاً حضرت حسنین کریمین، عبداللہ بن زبیر، جبکہ آپ قصر خلافت میں مجاہدین کے امیر تھے، موجود تھے، اور عبداللہ بن عمر، یہ سب حضرات باغیوں کو حضرت عثمان غنی کے قریب جانے سے روکتے تھے، اور ان کو پیچھے رکھنے کے لیے تیر اندازی بھی کرتے تھے۔ استعاب میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم دونوں جاؤ، تقوما باب عثمان، جاؤ تم دونوں جاؤ، عثمان کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، اور کسی کو قریب نہ آنے دینا۔ باغیوں نے جب حملہ کیا، دروازے تک آئے، لیکن حسنین کریمین نے، عبداللہ بن زبیر نے، عبداللہ بن عمر نے ان کو روکا۔ اسی کشمکش میں حسنین کریمین
دونوں شہزادے زخمی بھی ہوئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہاں اس بات کا سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ یہ حضرات ایک دوسرے کے ساتھ کس قدر محبت اور عقیدت کے رشتے میں بندھے ہوئے تھے، اور کس قدر ایک دوسرے کا خیال تھا کہ دونوں شہزادے تقوما بابا عثمان۔ حقیقت یہ ہے کہ علی المرتضیٰ کا ان بچوں کو کھڑا کرنا، ان شہزادوں کو کھڑا کرنا، گویا کہ تربیت فراہم کرنا تھا کہ آج یہاں سے صبر و استقامت کی، شہادت اور استقامت کی ٹریننگ لے لو، ٹریننگ لے لو۔ علی المرتضیٰ ٹریننگ دے رہے تھے اپنے شہزادوں کو، حسن کو بھی اور حسین کو۔ گویا کہ تربیت حاصل کرو، کس بات کی قید کس طرح کاٹی جاتی ہے، تربیت حاصل کرو۔ بھوکے پیاسے رہ کر قرآن کس طرح پڑھا جاتا ہے، تربیت حاصل کر لو۔ اور بھوکے پیاسے رہ کر عبادت کس طرح کی جاتی ہے، تربیت حاصل کر لو۔ بھوکے پیاسے رہ کر سجدے کس طرح کیے جاتے ہیں، عثمان یونیورسٹی سے تربیت حاصل کر لو۔ شاید تمہیں بھی پیاسا رہ کر قرآن پڑھنا پڑے، شاید تمہیں بھی پیاسا رہ کر میدان کربلا کے اندر سجدے کرنے پڑے، شاید تمہیں بھی پیاسا رہ کر جام شہادت نوش کرنا پڑے۔ آج تربیت لے لو، آج سیکھ لو، عثمان سے ادائیں بھی سیکھ لو، وفائیں بھی سیکھ لو۔ یہ عثمان یونیورسٹی ہے، یہ درسگاہ ہے، یہ مدرسہ ہے، یہ دارالعلوم ہے، یہ دار تربیت ہے۔ یہاں درس توحید دیا جاتا ہے، یہاں درس سخاوت دیا جاتا ہے، یہاں پہ درس شہادت دیا جاتا ہے، یہاں پہ درس عبادت دیا جاتا ہے۔ یہاں پر پیاسوں کو پیاسا رہ کر تلاوت کس طرح کرنی ہے، طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ یہاں پر پیاسوں کو پیاسا رہ کر سجدہ کس طرح کرنا ہے، طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ یہاں پیاسوں کو معبود حقیقی پر سر کس طرح کٹانا ہے، طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ پیاسوں کو صبر اور رضا کی تصویر پڑھائی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ یہاں پر پیاسوں کو حیا اور وفا کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے، لہذا مجھے کہنے دیجئے گرامی قدر سامعین کرام، حسین ابن علی نے پیاسا رہ کر قرآن پڑھنا یہیں سے سیکھا۔ کہاں سے؟ عثمان یونیورسٹی سے۔ سجدے میں سر کٹانا یہیں سے سیکھا، عبادت میں سر کٹانا یہیں سے سیکھا، ظالموں کے سامنے نہ جھکنا یہیں سے سیکھا۔ عثمان پرنسپل تھے عثمان یونیورسٹی کے، اور حسین طالب علم تھے عثمان یونیورسٹی کے۔ اس لیے خطیب کہتا ہے کہ کربلا کے اندر جو کچھ انداز شہادت، وفا اور سخا کے مناظر ہمارے سامنے آتے ہیں، ان میں جھلکیاں ہیں اسی عثمان غنی کی، جن کے دروازے پر آج حسنین کریمین کھڑے ہو کر پہرا دے رہے ہیں۔
علی باب مدینہ بنا، حسنین حسنین کریمین باب عثمان کے پہرے دار بن گئے۔ نبی کے دروازے پر علی کا پہرا، اس لیے نبی کے گھر میں وہ داخل ہوگا جو علی سے پوچھ کر جائے گا، کیونکہ مدینہ العلم علی ہے، مدینہ العلم علی ہے۔ صدیق جائے گا تو علی سے پوچھ کر، فاروق جائے گا تو علی سے پوچھ کر، اور عثمان علی سے پوچھ کر۔ صدیق کے حجرہ رسول میں جانے کا ذمہ دار علی ہوگا، علی، کیونکہ علی اجازت دے گا تو جائے گا، تو علی کی اجازت ہو گئی۔ تو کون ہوتا ہے آگے آنے والا؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ تصویر بن رہی ہے قرآن کی آیت کی، تراہم رکعن سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، الرحماء بینہم کی تفسیر سامنے آ گئی۔ یا حیو یا قیوم صحیح نقشہ سامنے آ گیا۔ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ رزم حق باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ گرامی قدر سامعین کرام، آگے چلیے، وقت تھوڑا ہے ہمارے پاس۔ میں آپ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تاریخی خطبہ سنانا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جو جب باغیوں نے گھیراؤ کر لیا قصر عثمانی کا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا، اور جب گھیراؤ کیا عثمان غنی نے پھر ایک موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا جو تاریخ کا حصہ بن گیا۔ جب محاصرہ روز بروز تنگ ہوتا چلا گیا، باغیوں نے کسی قسم کی بھی رواداری کو ملحوظ خاطر نہ رکھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاشانہ اقدس کی چھت پر چڑھ گئے اور وہاں کھڑے ہو کر خطبہ دیا، جو مظلوموں کی آواز بن کر آج تک تاریخ کے اوراق کے اندر ثبت ہو گیا، ثبت ہو گیا، اور رہتی دنیا تک آپ کی عظمتوں کا آفتاب مہتاب بن کر آسمان عدل و انصاف پر چمکتا رہے گا۔ سامعین محترم، اور اس کا درد اور تیسے امت قیامت تک محسوس کرتی رہے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ مسند احمد کے اندر اور سیرت کی کتابوں کے اندر حضرت عثمان غنی کا یہ خطبہ موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی چھت کے اوپر چڑھ گئے، مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا، او لوگو، تمہیں معلوم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کی بنیاد رکھی تھی تو مسجد نبوی تنگ تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو اس زمین کو خرید کر وقف کرے گا، اس کے صلے میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا، جنت کی بشارت۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں، تو میں نے حضور علیہ السلام کے اس حکم کی تعمیل کی تھی، کیا تم مجھے اس مسجد میں نماز پڑھنے سے روکتے ہو جو میں نے حضور کے حکم پر خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دی تھی؟ آج تم مجھے وہاں سے روکتے ہو۔ تم خدا کی قسم کھا کر بتاؤ، جب حضور علیہ السلام مدینہ میں تشریف لائے تھے، آپ نے فرمایا تھا
کوئی بئر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے۔ میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا، اس کا نام تھا بئر روما۔ حضور نے فرمایا تھا کون ہے جو اس کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ اس پر سرکار دو عالم کی زبان نبوت سے بشارت دی گئی تھی، مجھے بتاؤ کہ وہ کون ہے؟ وہ میں ہی ہوں عثمان۔ کیا تم آج مجھے اس کنویں کا پانی پینے سے منع کر رہے ہو؟ کیا تم جانتے ہو کہ اسرت کے لشکر کو جنگ تبوک کے موقع پر جو لشکر تھا، تنگی کا لشکر تھا، تنگی کا زمانہ تھا، قحط کا زمانہ تھا، میں نے اس لشکر کو ساز و سامان کے ساتھ آراستہ و پیراستہ کیا تھا۔ سب لوگوں نے جواب دیا سچ ہے آپ نے کیا تھا۔ اس کو تسلیم کرنے کے باوجود، آپ کے تمام ارشادات کو صحیح کہنے کے باوجود، تمام ارشادات کو درست کہنے کے باوجود، سنگ دلوں نے سنگ دلی نہ چھوڑی اور اثر قبول نہ کیا، بلکہ اس محاصرے کو اور بھی سخت کر دیا، اور بھی شدید کر دیا۔ پھر آپ نے بیان جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا تم کو ذرا سنو، کہنے لگے کہ میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ تم میں سے کسی کو اگر یاد ہو کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام پہاڑ پر سوار تھے، پہاڑ ہلنے لگ گیا، آپ نے پہاڑ کو پاؤں کی ٹھوکر ماری اور ارشاد فرمایا ٹھہر جا۔ پہاڑ کو آپ نے پاؤں کی ٹھوکر ماری حضور علیہ السلام نے، اور فرمایا ٹھہر جا، ٹھہر جا، اس وقت تیری پیٹھ پر ایک نبی موجود ہے، ایک شہید موجود ہے، ایک صدیق موجود ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ نبی تو میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء ہو گئے، اور شہید حضور علیہ السلام کس کو قرار دے رہے ہیں؟ عثمان غنی ہے، اور صدیق ابوبکر صدیق ہے۔ فرمایا اس بشارت کے وقت باغیوں ذرا بتاؤ نا، لوگوں تم بھی بتاؤ نا کہ کون تھا حضور علیہ السلام کے پاس، اور یہ شہید کے لیے پیشین گوئی پیغمبر نے نبوت والی زبان سے کس کے حق میں کی تھی؟ پھر فرمایا مکہ میں آپ نے مجھے حدیبیہ میں اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا، اور مکے والوں کے پاس جب میں سفیر بن کر گیا تھا تو خبر مشہور ہو گئی تھی کہ عثمان کو شہید کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے ببول کے درخت کے نیچے بیعت لی تھی، اور نیچے اپنا ہاتھ رکھا تھا اوپر۔ 1500 صحابہ کرام نے اپنے ہاتھ بیعت کے لیے رکھے تھے، اور پھر اس کے اوپر حضور نے اپنا دوسرا ہاتھ رکھا تھا۔ فرمایا تھا یہ میری طرف سے عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میری طرف سے عثمان کا ہاتھ ہے۔ باغیوں ذرا بتاؤ نا، تم اس بات کو بھی بھول گئے؟ لیکن گرامی قدر سامعین کرام، یہ آپ کا خطبہ سن کر، یہ آپ کے ارشادات سن کر، یہ بڑے بڑے یعنی آپ کے وہ تمغے تھے، آپ کے ایوارڈ تھے بڑے بڑے، جو پاک پیغمبر علیہ السلام نے آپ کو زبان نبوت سے عطا کیے تھے، لیکن گرامی قدر باغی ٹس سے مس نہ ہوئے، اور محاصرہ اور ہی جناب اور ہی شدید ہوتا چلا گیا۔ آخر وہ وقت آ گیا جب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کی باقاعدہ تیاری شروع کر دی، کیونکہ آپ کو پتا تھا نبی نے پہاڑ پر جس شخصیت کو، جس ہستی کو شہید ہونے کی خوشخبری سنائی، حضرت عثمان کو پتا تھا کہ وہ میں ہی ہوں۔ آپ کو پتا تھا
جیسے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے اندر جب پہنچ گئے، قدم قدم پر آپ کو پتا تھا کہ پیغمبر علیہ السلام میری گردن کو چوما کرتے تھے، مطلب یہ تھا کہ یہ میرا نواسہ شہید ہوگا۔ اور بشارتوں سے یہ حسین کو معلوم تھا کہ وہ میدان آ گیا، میدان کربلا، جس کے اندر حسین کو جام شہادت نوش کرنا ہے۔ پھر وہ یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ کیسے دے سکتے تھے؟ حسین کو پتا تھا، اسی طرح عثمان کو پتا چل چکا تھا کہ اب وقت شہادت آ چکا ہے۔ چنانچہ عثمان غنی نے جب 400 سے باغیوں کو محاصرہ کیے ہوئے دیکھا تو آپ نے بلند آواز سے قصر خلافت سے اہل مدینہ کو فرمایا، کیا فرماتے ہیں سنیے، فرمایا یا اہل المدینہ انی استودعکم اللہ واسألہ یحسن علیکم الخلافۃ من بعدی۔ اے اہل مدینہ، میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اے اہل مدینہ، میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ میرے بعد تمہیں اللہ اچھا خلیفہ نصیب فرمائے۔ اور پھر اللہ نے اچھا خلیفہ نصیب فرما دیا۔ اور وہ خلیفہ کون تھا؟ وہ خلیفہ بھی داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اور جس کو جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے دعا کی تھی کہ اللہ میرے بعد اس امت کو اچھا خلیفہ نصیب فرما دینا۔ پھر آپ نے اہل مدینہ کو فرمایا میری طرف سے کسی کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں، ان لوگوں سے جنگ نہیں کرنی، میری شہادت کے بعد بھی ان لوگوں سے جنگ نہیں کرنی۔ اگر جنگ ہی کروانی ہوتی تو جس وقت باغی آپ کو شہید کرنے کے در پہ تھے تو اسی وقت حضرت عثمان جنگ کروا سکتے تھے، لہذا فرمایا جنگ کی اجازت نہیں۔ اور لوگوں کو قسم دی، آپ نے قسم دی کہ اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ، مگر حسن ابن علی، محمد بن طلحہ، عبداللہ بن زبیر اور ان جیسے اور حضرات واپس نہ گئے، دروازے پر کھڑے رہے۔ اپنے آباء و اجداد کے حکم سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عباس کو بلا کر فرمایا آپ حج پر تشریف لے جائیں، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ انہوں نے بڑی پیاری بات کہی، واللہ فرمایا واللہ یا امیر المومنین لجہاد ہؤلاء احب الی من الحج۔ فرمایا اس وقت جو جہاد درپیش ہے یا امیر المومنین، یہ مجھے حج سے بھی زیادہ عزیز ہے، لہٰذا میں نہیں جاؤں گا۔ صبر اور استقامت دکھائی، پہاڑ بن گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وصیت پر پوری طرح قائم تھے اور ہر لمحہ ہر لحظہ واقعات کے منتظر تھے۔ جس دن شہادت ہونے والی تھی نا، ذرا توجہ کیجئے، سنیے ذرا، جس دن شہادت ہونے والی تھی آپ روزے کی حالت میں تھے، جمعے کا دن تھا۔ خواب میں آپ نے دیکھا کہ حضرت امام الانبیاء محمد الرسول اللہ آپ کے سسر مبارک تشریف لائے ہیں، حضرت ابو بکر بھی ساتھ، حضرت عمر بھی ساتھ تشریف لائے ہیں، اور عثمان سے کہہ رہے ہیں عثمان جلدی کرو نا، جلدی کرو، تمہاری افطاری کے ہم منتظر ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ سب کچھ تو سامنے آ رہا تھا، سب کچھ تو ظاہر ہو رہا تھا۔ فرمایا ہم تمہاری افطاری کے منتظر ہیں۔ حضرت عثمان کی آنکھ کھل گئی،
بیدار ہوئے کہ حاضرین سے اس خواب کا تذکرہ بھی کیا۔ فرمایا کہ اے اہلیہ محترمہ کو بلایا اور ان سے فرمایا میری شہادت کا وقت آ گیا ہے، باغی مجھے قتل کر ڈالیں گے، اور میرا وہ پاجامہ جو میں نے آج تک نہیں پہنا وہ لے آؤ۔ چنانچہ وہ پاجامہ لے آئیں، آپ نے پہن لیا اور جناب اپنے غلاموں کو بلایا اور بلا کر اپنے 20 غلاموں کو آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، پاجامہ بھی پہن لیا، غلاموں کو بھی آزاد کر دیا۔ آپ تلاوت قرآن پاک کے اندر مشغول ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ٹھیک ہے، اب میرا وقت قریب آ رہا ہے، باغی اب مجھے شہید کرنے کے علاوہ اب مجھے چھوڑیں گے نہیں، اور اپنے آپ کو قضائے الہی کے سپرد کر دیا۔ آپ تلاوت کلام پاک میں مصروف ہو گئے اور فرمایا کہ اگر یہ لوگ جو ہیں وہ حملہ آور ہوتے ہیں تو پھر ہونے دو، قضا جو ہے وہ آنی ہے، آ کر رہے گی۔ کان امر اللہ قدرا مقدورا، لیکن حکم الہی مقدر ہو چکا تھا، وہ ہو کر رہا۔ جوں گرامی قدر وقت گزرتا گیا، عثمان کا شوق شہادت بڑھتا چلا گیا۔ جوں وقت گزرتا گیا، حضور علیہ السلام سے ملاقات کا شوق بڑھتا چلا گیا۔ جوں وقت گزرتا گیا، ابو بکر و عمر سے ملاقات کا شوق بڑھتا چلا گیا۔ وصل کی گھڑیاں جو قریب آ رہی تھی، وصل کی گھڑیاں قریب آ رہی تھی، امام مظلوم نے شہادت کی تیاری مکمل کر لی۔ اب صرف اور صرف شہادت کا انتظار تھا، شدید انتظار تھا، حکم الہی کا انتظار تھا، اور حکم دیا کہ اب دروازے کو کھول دو۔ لیکن وہاں پہ حسن و حسین، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے تھے۔ ثم انہ فتح الباب ووضع المصحف، چنانچہ دروازے کھلائے، حضرت عثمان نے قرآن لیا، لے کر بیٹھ گئے بین یدیہ، اپنے آگے۔ وذاک انہ رآ من اللیل، کیونکہ انہوں نے رات کو دیکھ لیا تھا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فرماتے ہیں، افطر عندنا اللیلہ، عثمان آج روزہ شام کو ہمارے ساتھ ہی افطار کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ گرامی قدر سامعین کرام، آخر وہ وقت آ ہی گیا جس کا انتظار تھا، اور اسلام کے اس عظیم ثبوت کو ان المناک واقعات سے دوچار ہونا تھا جن سے تاریخ اسلام آج بھی شرمندہ ہے۔ تاریخ تو شرمندہ ہے، لیکن مومنین زندہ ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ جو شہید ہے اس کا مقام یہ ہے کہ اس کو مردہ خیال بھی نہیں کرنا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ خبردار، جو میرے راستے میں مارے جائیں ان کو مردہ تم نے خیال بھی نہیں کرنا، بلکہ وہ زندہ ہے اور انہیں ہمارے ہاں رزق دیا جاتا ہے، رزق۔